نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ تو ذکر ہے مہاجر صحابہ کا۔ اب اس کے بعد انصاری صحابہ کا ذکر، والذین آووا ونصروا اور وہ کہ جنہوں نے ان مہاجر صحابہ کو ٹھکانہ دیا، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یعنی دوستی کا معیار اب نسلی تعلق نہیں ہے، دوستی کا معیار دین ہے۔ جن لوگوں نے بھی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، مہاجر صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، اپنا سب کو چھوڑ کر آ گئے، اسی طریقے پر انصاری صحابہ نے قربانیاں دیں اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کا خوب اکرام کیا، خوب ان کے لیے اظہار کیا۔ فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا البتہ وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی۔ حکم یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہوا ہے اپنے قبیلے اپنے علاقے کو چھوڑ کے مدینہ آ جائے تاکہ مدینے میں مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو، یہ قوت بڑھے تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ قوت فراہم ہو سکے۔ اب ہجرت کرنا بہت مشکل تھا، خود سوچئے کہ اپنا بنا بنایا گھر چھوڑ دینا، اپنی زمینیں چھوڑ دینا، اپنا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ دینا، اپنے اعزاء اقارب کو چھوڑ دینا، مشکل میں کام آنے والے دوستوں کو چھوڑ کر کسی نئی جگہ چلے جانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے حتی یہاجروا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم تو ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں کے کافر نکلنے نہیں دے رہے، پابندی لگا دی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد چاہیں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرو تاکہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ سکیں۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ سوائے اس کے کہ کوئی ایسی قوم ہو کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے، تو پھر تم اس قوم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ وہ قوم اگر روک رہی ہے کسی مسلمان کو ہجرت سے تو پھر تم اس قوم کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اسلام میں میثاق کی اور عہد کی اہمیت۔ اگر کسی کے ساتھ عہد ہے تو اس کو نبھاؤ، اور اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں کہ پہلے عہد توڑو تاکہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے، اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کرو۔ اب انہی دو آیتوں کا حوالہ دیا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1949 میں، جب کشمیر کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں جنگ شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کا طرز عمل غیر اسلامی ہے۔ ایک طرف ہم نے ہندوستان کے ساتھ معاہدات کیے ہوئے ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، اور دوسری طرف ہم کشمیر میں در اندازی بھی کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو ہندوستان سے سارے معاہدات پہلے توڑ دینے چاہیے، اور پھر کشمیر میں پاکستان کی افواج کو ویسی کارروائی کرنی چاہیے جیسی کارروائی کہ ہندوستان نے حیدرآباد دکن میں کی ہے یا جوناگڑھ میں کی ہے۔ لیکن اوپر سے تو آپ نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور اندر خانے اگر آپ در اندازی کر رہے ہیں، یا بعد میں ہم نے کارگل جیسا واقعہ کیا، تو یہ وہ روش ہے جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت مولانا مودودی کی جذباتی لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی، لیکن ان کا موقف عین قرآن مجید کے مطابق تھا۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اوپر سے تو ہم نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کر رکھا ہو اور اندر سے ہم اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہوں۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور جن لوگوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے ساتھی ہیں، کافر کافروں کے ساتھی ہیں، مومن مومنوں کے ساتھی ہیں۔ الا تفعلوا اگر تم نے دوستی کا یہ معیار نہ رکھا تکن فتنۃ فی الارض تو معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا۔ اگر ہماری محبتیں کافروں کے ساتھ ہوں گی، ان سے دوستیاں ہوں گی، تو پھر ہم کافروں کے خلاف بھرپور کارروائی کیسے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ ہمارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے
دین کے دشمنوں کے حوالے سے سختی ہونی چاہیے، اشداء علی الکفار کا معاملہ ہونا چاہیے۔ فرمایا مومن مومنوں کے دوست ہیں، اور اس آیت میں فرمایا کہ کافر کافروں کے دوست ہیں۔ الا تفعلوا، اگر تم نے دوستی کا یہ معیار قائم نہ کیا، دشمنی کا یہ معیار قائم نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، اور کافروں کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں ہوگی۔ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، وفساد کبیر، اور بہت ہی بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔